میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، جس محبت کا، جس اخلاص کا، جس احترام کا آپ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے بیان کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں، ایک طرف آپ کی محبت کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے احترام، آپ کے اخلاص کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس اتنے تھوڑا وقت ہے، تو اس کی وجہ سے میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، تو یہ میرے لیے بھی فائدہ کا باعث ہوتا کہ میں سنتا، آپ لوگوں سے لرن کرتا کچھ چیزیں، لیکن بدقسمتی سے وہ شیڈول پہلے سے ایسا بن گیا ہے، اور 8 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ بجٹ آ رہا ہے، تو مجھے اس سیشن میں پارلیمنٹ کے اندر پہنچنا ہے، اس لیے میں جاؤں گا، اور وقت کم ہے، زیادہ وقت آپ لوگوں کے ساتھ نہیں لے سکتا، لیکن انشاءاللہ یہ میرے کمٹمنٹ ہے کہ میں آئندہ جب بھی آؤں گا تو بہت ہی ایزی ایک شیڈول کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور آپ تو یہ مونولاگ ہے نا، میرے صرف میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کو مونولاگ کا اردو میں ترجمہ ہے ہم کلامی، اپنی آپ سے باتیں کرنا، پھر ہم انشاءاللہ ڈائلاگ کریں گے، آپ بھی بولیں گے، میں سنوں گا، میں بولوں گا، آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ میں تھوڑی سی یہ بتا دوں کہ 10 دن کا میرا دورہ ہے، اور ابھی یہاں سے ہی میں ایئرپورٹ جاؤں گا۔ بنیادی طور پر میں آیا تھا، اس دورے کا جو مین مقصد تھا وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات، ان کے بارے میں فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینا، ان کی صحت کے بارے میں، ان کے معمولات اور جیل کے احوال کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی کی کوششوں کا جائزہ لینا اور اس کو ایکسپیڈائٹ کرنا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ٹارگٹس میں دل و دماغ میں طے کر کے آیا تھا، اللہ نے اس سے زیادہ سے مجھے نوازا، اور میں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی اخلاص اور تعاون سے بہت مطمئن ہو کے جا رہا ہوں کہ مجھے بہت بڑی امید نظر آئی۔ اس دورے میں میں نے ایمبیسی آف پاکستان میں ایمبیسیڈر اور اس کی ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ ٹرکش ایمبیسیڈر نے مجھے خود انوائٹ کیا تھا، کل انہوں نے مجھے ڈنر دیا، میں ان کا مشکور ہوں، اور بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے میرے ساتھ بات کی، 1.5 گھنٹے کی۔ ابھی میں جو یو این مشن ہے پاکستان کا، منیر اکرم، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے یہاں پہ آیا ہوں۔ کل اور آج میں نے وائس آف امریکہ میں اردو اور پشتو کے 2 کل اور اردو اور پشتو کے 2 آج، یعنی 4 پروگرامات وائس آف امریکہ کے اندر وہاں پہ میرے ہوئے، اور جس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کے، وہ سب وہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ یاسر قاضی، انہوں نے اپنی مسجد میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے پروگرام کیا۔ عمر سلیمان، انہوں نے اپنی مسجد میں ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے پروگرام کیا۔ اسی طرح بڑا انفلوئنشل اور پاکستانی جو یہاں امریکن مسلم کمیونٹی ہیں، انہوں نے مطلب یہ ہے کہ بلایا، دعوت دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے برکت ڈالی ہے ان 10 دنوں میں، اور بہت کچھ ہوا ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی 3 دن کی، اور آپ لوگ سمجھدار ہیں یہاں پہ، یہاں کے چیزوں کو جانتے ہیں کہ سوشل میٹنگ بھی تھی جس میں ہم 3 دن ملے ان سے، اور ساتھ لیگل میٹنگ بھی آفٹرنون، جو ہمارے وکیل تھے، اٹارنی تھے، ان کی تقریباً 1 گھنٹے کی وہ بھی ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو ہے، یہ بہت بڑی آئس ملٹ ہے۔ آفٹر 20 ایئرس، 2 ڈیکیڈ، مارچ 2003 کے بعد پہلی مرتبہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے اس کے خاندان کا کوئی فرد مل رہا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، جب اس کو ایبڈکشن اس کی ہوئی مارچ 2003 میں، اس وقت ان کا ایک بچہ تھا 5 سال کا، دوسرا بچہ تھا 3 سال کا، اور تیسرا ان کی گود میں تھا شیرخوار 6 ماہ کا، سلیمان۔ وہ جو 5 سال اور 3 سال کے، وہ دونوں ڈاکٹر بن گئے، دونوں ڈاکٹر بن گئے، اور جو 6 ماہ کا سلیمان تھا وہ مسنگ ہے ابھی تک، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا قتل کیا جا چکا ہے، اور اگر زندہ ہے تو کہاں ہے۔ یہ بچے بھی 5-6 سال مسنگ تھے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ کسی امریکن فیملیز کے ساتھ رہیں، اس لیے کہ ان کا لہجہ جو ہے انگریزی بولنے کا، وہ ٹوٹلی امریکن سٹائل میں انگریزی جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بولتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے کہ ان سے ایک میٹنگ ہوئی، اور ان کی فزیکلی وہ انویل ہے، سائیکولوجیکلی بھی انویل ہے، لیکن بہرحال ان 3 دنوں میں
وہ کافی ریکور ہو گئی، ان کا بانڈ بن گیا اپنے خاندان کے ساتھ، اور ان تین یعنی اس حالت میں بھی اس نے مجھے سورہ مریم سنائی، اس حالت میں بھی انہوں نے مجھے شاہنامہ حفیظ جالندری کا، اس حالت میں بھی انہوں نے اقبال اور غالب کا، اور میں نے ان کو بھی بہت سی وہ نظمیں سنائیں، دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اور بہت سی بچپن کی یادیں انہوں نے اپنے جو پیٹس پال رکھے تھے اور ان کے جو قصے کہانیاں، تو اس سے خود وہ اس ماحول سے ذرا ریکور ہو گئی ہے، اور یہ ایک بہت اچھا وہ ہیں۔ اور اب یہاں پاکستانی جو امریکن مسلم ہیں، پاکستانی اوورسیز کمیونٹی نہیں، امریکن مسلم جو ہیں، انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم خود ان کو لیگل سپورٹ دیں گے، اس پہ جو فائنینشیل ایشوز ہوں گے اس کی بھی ہم خود ارینجمنٹ کریں گے، اور ہم سائیکالوجسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں خواتین وہ جائیں گی تاکہ ہم ان کو کمپنی دے سکے۔ تو یہ ایک بریک تھرو ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کل جو ہیں پاکستان میں تو خیر اگرچہ ہم بہت بڑے ایک جس کو کہتے ہیں نا سمندر میں مہنگائی کے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب ہے۔ میں ابھی جب آ رہا ہوں تو میں نے 2 ٹویٹ کیے، اور میرے بہت اچھے دوست جو تھے، بہت اچھے دوست، وہ فقیر آپ ایپی کے نواسے اور ان کے جانشین شیر علی خان، وہ آج قتل ہو گئے وزیرستان کے اندر، اور فقیر آپ ایپی جو ہیں وہ آپ کو غیر معمولی آدمی تھے، اے پی فقیر، اور یقین کریں یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتے تو جارج واشنگٹن سے کم نہیں تھے۔ جس انداز سے وہ اس وقت کی سپر پاور جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے ہینڈ میڈ ویپن کے ساتھ انہوں نے جدوجہد آزادی، جنگ آزادی کی ہے، اور مرزا علی خان ایکسٹراڈنری۔ آج ان کا وہ نواسا تھا، ان کے ساتھ میری بہت دوستی تھی، وہ آج میں نے ٹویٹ بھی کیا، ان کے وائس آف امریکہ میں تھا، جب میسیج نکلا تو وہیں سے مجھے یہ اطلاع مل گئی، اور مجھے بہت شدید دکھ ہوا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حالت میں بھی لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ایشو کو جس طرح لیا ہے، علماء نے، یوتھ نے، اسٹوڈنٹس نے، مرد و خواتین نے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے، کی بورڈ واریئرز نے، دس از ایکسٹرا آرڈینری۔ اور یہ قوم، اس کا مطلب اس کے اندر بڑی اسٹرینتھ ہے، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے، اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر انبیلیویبل ان کی انرجی ہے اس حالت میں بھی۔ تو وہ الحمدللہ وہاں پہ بھی آج وائٹ ہاؤس میں کل یہ گونج جو ہے پہنچ گئی ہے، اور باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں یہ بات جو ہے پوچھا ہے لوگوں نے کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں اس نے نہیں کہا کہ اس پہ تو یو ایس کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس میں تو کچھ، اس نے اس پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ اس نے کہا ایسی رابطوں کی جو پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیا کو ڈسکلوز کر دی جائے۔ سو دس مین دیٹ دیر از سم ہوپ، اور اس بات کا امکان ہے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ رہا ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ بالکل ڈاکٹر شفیق صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، ڈاکٹر عافیہ کا کوئی مدعی نہیں، ان کے بارے میں مسکنسیپشن اتنے ہیں کہ میں جب ڈپلومیٹک سرکل میں جاتا ہوں تو میں سر پکڑ لیتا ہوں کہ ان کے اندر بھی ہے، وہ امریکن نیشنل نہیں ہے، ایون انہوں نے گرین کارڈ کے لیے بھی کبھی اپلیکیشن نہیں دی، وہ پاکستانی شہری ہے، وہ کوئی لیڈی القاعدہ یا القاعدہ موم نہیں ہے۔ ان کے اوپر جو بروکلین کے عدالت میں جو چارج فریم کیے گئے ہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں صرف جو چارجز ہیں وہ یہ ہیں کہ باگرام میں امریکن آرمی سے اسلحہ لے کے اس کے اوپر فائر کرنے کی کوشش، جسے کوئی زخمی نہیں ہوا، الٹا ان کو 2 گولیاں لگی۔ اور وہ بھی انویسٹیگیٹرز نے، آپ جب اس پورے کیس کو لیں نیٹ کے اوپر موجود ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ فورینسک اور جو فنگر پرنٹس ہے وہ بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ بیسیکلی وہ جو 9/11 کا وکٹم ہے اور جو وار آن ٹیرر کا کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کا وہ شکار ہوئی، اور یہ صرف اس کا نہیں، یہ جو کلائیو اسمتھ ہیں جو ایک برٹش امریکن لائر ہیں، 87 ڈیٹینیز اس نے ابھی تک نکالے ہیں گوانٹانامو سے، 87 ایکسٹراڈینری پرسن ہے، اور پرو بونو یعنی اس معاشرے کے اندر بھی، امریکہ کے اس معاشرے، ویسٹ کے اس معاشرے میں بڑا خیر ہے، بڑا خیر موجود، اس خیر کو لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس خیر کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ یہ اس کی صورتحال تھی۔ اور میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں، میری یہ سینٹ جو آپ نے تعریف کی، میں اس کو اللہ کی توفیق ہے، یہ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اپنے رب کا شکر کیسے ادا کروں۔
क्लायो ने खुद सेनेट की मेरी तकरीरें सुन के मुझसे रब्ता किया, मैं इसको नहीं जानता था, इसने खुद रब्ता किया, मुझे ईमेल किया, मेरा नंबर वेबसाइट पे मौजूद है, वहां से लेकर मुझे कॉल की, और वहां 3 कैदियों पर मैं काम कर रहा था उस वक्त, डॉक्टर आफिया समेत 4 में से 3 आ गए पाकिस्तान। उसमें से एक सैफुल्लाह फराजा आफ्टर 20 years फ्रॉम गुआंटानामो, दूसरे रब्बानी बिरादरन आफ्टर 21 years फ्रॉम गुआंटानामो। और वो उन्होंने मुझे यहाँ यूएस कांग्रेस की डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए, जो यूएस कांग्रेस को ब्रीफिंग दी है, डिफेंस कमेटी को, यूएस सेनेट की डिफेंस कमेटी को, मैं वहाँ पाकिस्तानी सेनेट के डिफेंस कमेटी का मेंबर हूँ, और उसमें जो उन्होंने को CIA ने ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग की उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स पहुंचाए जो मैंने पाकिस्तानी सेनेट में प्रेजेंट किए, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए, वहाँ के इंतजामिया के लिए भागने का कोई चारा नहीं रहा। वो तो तस्लीम ही नहीं कर रहे थे कि कोई है हमारा, कोई पाकिस्तानी है वहाँ पे। तो उसके बाद वो मजबूर हो गए कि उसको ले आए। तो 3 बंदे हम गुआंटानामो से भी गुज़िश्ता 2-3 माह में हम ले आए, और मुझे उम्मीद है उसके बाद जब हमने वो किया, उसके बाद हम तय किया कि हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, टारगेट करेंगे अब डॉक्टर आफिया के केस को, और इंशाल्लाह इनको पाकिस्तान जो है वो वापस ले जाएंगे। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और इस पर मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं तमाम उलमा का, यूट्यूबर्स का, मर्द ख़वातीन का, स्टूडेंट्स का, नौजवानों का। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में अब मैंने एक मुहिम शुरू की जिसमें मैं ऑनलाइन 10 लाख यूथ को इंशाल्लाह इसकी रजिस्ट्रेशन करूँगा। उस मुहिम का नाम है आफिया की रिहाई, मिसिंग पर्सन की बाजियाबी। मिसिंग पर्सन एक ह्यूमन ट्रेजिडी है पाकिस्तान में, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बदतरीन के मेरे पास ऐसे ख़वातीन आते हैं 10-10 साल से उनके शौहर गायब हैं, वो कहते हैं हम बच्चों को क्या बताएं, यकीन करें एक दुख होता है उसके अंदर। तो अब हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे। बेसिकली डॉक्टर आफिया भी मिसिंग पर्सन का इशू है, वो मिसिंग हो गई थी मार्च 2003 में, और जुलाई 2008 में उसको अपेयर किया गया वहाँ पे अफगानिस्तान में। तो बेसिकली ये उसी का एक एक्सटेंशन है। तो इंशाल्लाह उसके लिए हम कैंपेन करेंगे, उसमें आपकी भी ताउन की यहाँ से ज़रूरत है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी एक पाकिस्तान की इकॉनमी के ड्राइवर्स हैं, और ये हमारी तरक्की के इंजन हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ गुज़िश्ता 5 साल में हमें IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने, मलेशिया ने, कतर ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जितना भी एड दिया है वो है $25 बिलियन, और गुज़िश्ता 5 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो दिया है वो है $145 बिलियन। तो हाँ, ये जो है पर ये मोर देन $30 बिलियन आप लोग दे रहे हैं, इसी से पाकिस्तान चल रहा है, वरना $1 अरब IMF दे रहा है, नाक से लकीरें खिंचवाई और अब भी नहीं दे रहे। तो आप हमारे हीरोज हैं, और मैं तो बहुत कदर करता हूँ। मैं सेनेट में, पार्लियामेंट में आपका वकील हूँ, और मैं आपकी वोट का, कि जो लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाते हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए, हुकूमत बनने का हक मिलना चाहिए, और उनकी सह होनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिसी में, उनकी सह होनी चाहिए पाकिस्तान की पॉलिसियों में। आप लोग एजुकेटेड हैं, एक सिविलाइज्ड, एक बहुत ही हाइपर एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आपका इनपुट आएगा तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह इसमें मैं आपके साथ हूँ, और इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे मुझे ये इज्जत बख्शी। मैं फिर ये कहूँगा, अच्छा ये भी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं ट्रांसजेंडर लॉ के ऊपर एक ऐसी कंप्लीट फेडरल शरीयत कोर्ट में मैंने केस जीत लिया है ट्रांसजेंडर लॉ का, और उसके साथ पूरी पार्लियामेंट ने जो मार्च 2018 में बिल बनाया था, पूरी पार्लियामेंट में 180 डिग्री का डायरेक्शन चेंज करके अब उस ट्रांसजेंडर एक्ट को रिपील कर रहे हैं, और उसकी जगह मेरा जो बिल है खुनसा पर्सन, यानी खुनसा इंटरसेक्स को कहते हैं, खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2022, उसको इंशाल्लाह अब वो कर रहे हैं। तो हम अपनी तहजीब को भी बचाएंगे, अपने अक़दार को भी बचाएंगे, अपनी सकाफ़त को भी बचाएंगे। हम जो मार्जिनलाइज तबके हैं, महरूम तबके हैं, उनको भी उठाएंगे। हाँ, और उसके साथ साथ जो हैं इस्तेहसाली कुव्वतों के खिलाफ भी अपने आवाज़ उठाएंगे, अपने वतन को आज़ाद करेंगे। वतन हमारा है, इसके ऊपर किसी तबके की इजारादारी कि जो इसको लूटे, इसके वसाइल को लूटे, उसको किसी सूरत हम इजाज़त नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो फार्मेसी एक्ट जो था, मैं इनको कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद इनको देता हूँ कि इन्होंने मुझे मुतवज्जि किया इस पे। आफ्टर 1967, 55 साल के बाद फार्मेसी एक्ट के अंदर एक बड़ी जामे और बड़ी दूर रस तब्दीलियाँ की गई हैं, और यूनानिमसली वो मेरा बिल जो था वो सेनेट की हेल्थ कमेटी ने पास कर लिया है। अब इंशाल्लाह वो सेनेट में आ जाएगा, पास हो जाएगा। ये 55 साल के बाद जो हैं
یہ فارمیسی ایکٹ کے اندر وہ تبدیلیاں جس سے فارمیسی ایجوکیشن کی کوالٹی بڑھ جائے گی, ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کی کوالٹی بڑھ جائے گی, جس سے فارمیسی کا جو کونسل ہے وہ زیادہ اٹانومس ہو جائے گا, زیادہ پروفیشنل ہو جائے گا, اور ہم جو ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے اس کو آگے بڑھا سکیں گے. تو میں آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور آپ لوگ مجھے فیڈ کیا کریں, مجھے بتایا کریں انشاءاللہ. جب تک ہوں میں میرا مشن یہ ہے, میں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں, میں یہاں ٹوٹلی اپنے خرچے پہ آیا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا میں نہ حکومت پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں, نہ میں نے کسی اور ایون یہ ہے کہ میری اپنی پارٹی جو کہ اسپانسر کرتی ہے, ہماری اپنی پارٹی کے بیت المال کا ایک پورا سسٹم ہے, ایک پورا ڈونیشنز کا ایک سسٹم ہے, لیکن میں نے پارٹی سے بھی, حالانکہ میں اگر پارٹی سے فنڈ لیتا وہ بہت ہی دیتے, وہ ہر وقت تیار ہوتے, اس لیے کہ پارٹی کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے جو کام میں کر رہا ہوں. لیکن نہیں, یہ میں نے اپنی ضمیر کی, میں اپنی دل کی تسلی کے لیے میں بالکل اپنے خرچے پہ یہاں پہ آیا ہوں, اور یہاں پہ اور آپ لوگوں نے اس کو بہت محبت دی ہے. تو میں پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ ایک محبت کا, اخلاص کا اور عقیدت کا جو ہمارا آپس کا تعلق ہے قائم رہے گا. بہت شکریہ. کر لیں گے. ایک دو کوشچن Senator Saab doesn't have enough time because he has. ایک دو لے لیں کوشچن. Before we start answering the question, I would welcome to Dr. Ejaz because he just arrived, so welcome you as well. And Senator Saab, he explained his mission, what he said, and we salute to him, to his commitment, to his work, to his dedication, and it's all will be remembered in good words. As we said that the time is very short, and who has the Razak, you are going to ask a question, so aapne jo short question, and he will be able to answer you. بہت شکریہ سینٹر صاحب, بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے ملاقات کر کے. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان کا اس پورے ایفرٹ میں جو عافیہ صدیقی کے لیے کی جا رہی ہے, ان کا پیچھے کچھ ہوم ورک ہے؟ سیکنڈلی ایک چیز جو ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ میڈیا میں کوٹ نہیں ہوئی مگر اس کا میں آئی وٹنس ہوں کہ جب یہ گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے 2 ویک بعد کا ٹائم ہے, ہماری کونسلیٹ سے ایک ڈیلیگیشن کہیں پہ جا رہا تھا, تو میری بات ہوئی کسی سے, تو میں نے کہا جی آج کدھر آپ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کی انسٹرکشن آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی کے لیے کام جو ہے وہ تیز کیا جائے, اس پہ کام کریں. تو سوال یہی ہے کہ کیا اس میں گورنمنٹ کا بھی کوئی رول ہے؟ ٹھیک, دیکھیں گورنمنٹ کا اگر رول ہونا چاہیے, تو یہ جو عافیہ صدیقی کے بہن فوزیہ کو ویزا ملا ہے, تو ہم نے 2 سال پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی. کورٹ نے بڑے سخت آرڈر دیے, بڑے سخت, جس سے فورن آفس مجبور ہو گئی کہ انہوں نے موو کیا اور ان کو ویزا مل گیا. تو اس حد تک تو گورنمنٹ کا وہ ہے کہ کورٹ آرڈر سے انہیں جو 2 ابھی وہ پٹیشن, اور اس میں ہم نے کلائیو کو بھی, کورٹ نے کہا کلائیو کو بھی پریزنٹ کرو, تو ہم کلائیو کو بھی ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ بلایا. تو اس حد تک تو ان کا وہ ہے کہ آفٹر دا کورٹ آرڈر انہوں نے فیسیلیٹیٹ جو ہے ڈاکٹر فوزیہ کو کیا ہے کہ ویزے کے حد تک. لیکن دیکھیں حکومتوں کا جو کام ہے وہ صرف ویزے کی اور ملاقات کی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. ایک پاکستانی ہے, اسے انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, پاکستانی لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, اس نے امریکی سرزمین پہ کوئی جرم نہیں کیا ہے, امریکی قانون کو نہیں توڑا ہے, آپ اسے یہاں لے آئے, آپ نے اس کے اوپر یہاں مقدمہ چلا کہ 86 ایئر مطلب آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے قیدی تنہائی کے اندر. وہ انویل بیمار ہے, وہ بیمار, سامنے کے 4 دانت ٹوٹ چکے ہیں, اس کے سر کے اوپر زخم تھا, اس کی سماعت متاثر ہے, اس کی ہیلتھ میں واضح ڈکے نظر آ رہی ہے. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے, ریاست ماں کی گود جیسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرپرستی کرے. دیکھیں 4 آپشنز ہیں ہمارے پاس, یہ 4 آپشن گزشتہ 20 سال سے ہمارے پاس تھے, کسی گورنمنٹ نے وہ نہیں کیا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب سیلیبریشن اور ریونج کو چھوڑ دو, اس بچی کو رہا کر. کریڈٹ حکومت کو بہت بڑی کریڈٹ جائے گی اگر یہ اور ہم دیں گے حکومت کو کریڈٹ, کوئی بھی حکومت یہ کرے ہم ان کو یہ کریڈٹ دیں گے, یہ ان کا, لیکن وہ کریں. اور میں تو یہ اکثر لوگوں سے یہاں بھی کہہ کہ ریونج کہ فلاں جو ہوا ہے.
اب ہمارا اس بیٹی کو آپ رہا کریں تو 4 آپشن ہے. نمبر 1 ریویو آف دا کیس اسٹیٹ کرے گی, انڈیویجولس نہیں کرے گا. اور امریکہ میں ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو گواہ ہیں وہ واپس ہوئے ہیں کچھ عرصے کے بعد, ان کی ضمیر جاگ اٹھے ہیں اور پورا کا پورا جو مقدمہ دڑام سے گر گیا ہے. لوگ 15-20 سال بعد بھی جیلوں سے نکلے ہیں. نمبر 2 کلیمنسی پٹیشن, جب وہ 1.5-2 ماہ جب الیکشن ہو جائے اور حلف ابھی نہیں اٹھایا ہوتا ہے صدر نے, وہ ایک اس کے پاس اختیار ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر وہ دوسری دفعہ بھی الیکٹ ہو گئے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں, وہ کر لیتا ہے. اگر وہ فارغ ہو گیا تو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. نمبر 2. نمبر 3 کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ ریلیف اینڈ ریلیز. وہ بیمار ہے, FMC کارلسویل فیڈرل میڈیکل سینٹر کارلس, اس کا مطلب وہ بیمار ہے. اس کے 10 سال کا میڈیکل ریکارڈ لے کے 15 سال کا میڈیکل ریکارڈ لے کے آپ کمپیشنیٹ گراؤنڈ پہ اس کی جو سزا ہوئی ہے وہ کافی ہے, آپ اس کو باقی ریلیف تو ریلیز کرو پاکستان. اور تیسرا سویپ آف انٹرسٹ, ناٹ سویپ آف اسپیسیفک پرسن. سویپ آف انٹرسٹ یہ کہ آپ نے US ویڈرول میں اتنی سہولت دی, آپ نے دوحہ پیس ڈیل کیا. اس سے پہلے برگدال ایک امریکی فوجی تھا, اس کے والدین نے یہاں ایک کیمپین شروع کی تھی اور یہاں پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ حکومت پہ آیا تھا. اس وقت میں نے سینٹ میں اٹھایا کہ بہت اچھا موقع ہے, آپ یہ فوجی ان کے لیے حاصل کریں لیکن اس میں سویپ کریں. لیکن ہماری حکومتوں نے اس لیور کو ماضی کے اندر جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. تو اس حد تک ہے, لیکن باقی جو ہیں وہ ہم نے اپنے وکیل کے ذریعے سے کیا. مثلا ہم آئے ہیں تو یہاں پہ امریکی جیلوں میں 1 مہینے پہلے ہم نے ڈاکومنٹیشن اپنے وکیل کے ذریعے سے کر کے اجازت حاصل کر لی کہ ہم مل سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ویزے کا پروسیس اور باقی جو اپنے ٹریول وہ شروع کر دیا. تو یہ ایک لیگل ایفرٹس کے ساتھ جو ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ایک سیکنڈ میں ذرا سینیٹر صاحب کی جواب کو انڈوس کر کے آپ کو مزید تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں 1 منٹ کے اندر. 2010 یا 11 میں جب اس کو 86 سال کی سزا جب کنوکٹ ہو رہی تھی تو میں یہ فخریہ کہوں گا آج اس مجمع میں, ڈاکٹر صاحب, کامریڈ صاحب, میں بذات خود ہم باہر کھڑے تھے, آپ جسٹس فار عافیہ ہم باہر کھڑے ہوئے تھے. اور جب بہت بڑی بات ہے اس وقت یہ بات کرنا, 86 ایئر جو اس کو کنوکشن ہو رہی اس وقت تو میاں عظیم صاحب بیٹھے 9 فلور پہ ہم کاروائی ساری جو ہے نا اسکرین ٹی وی کے اسکرین پہ دیکھ رہے تھے. میاں صاحب ایم آئی رائٹ اور ناٹ, ہم دیکھ رہے تھے. You know what I am saying. میں صرف ایک چیز آگے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو ہے نا ڈکٹیٹر کے دور میں پکڑی ہوئی اور اس کو ایڈپشن اس کی ہوئی, وہاں پہ چلی گئی. اس کے بعد جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, اس کے بعد نون لیگ نے بھی 5 سال گزارے, اس کے بعد 3.5 سال جو ہے نا PTI کی بھی. لیکن all credit goes to one person that he at least کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے, اپنے بچی کو ہمیں رہا کرنا ہے, اٹھایا اور یہاں پہ لے آیا. تو یہ جو ہے نا یہ ایک کریڈٹ ہے صحیح. اب جس میں سوال کرنا یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں, کریڈٹ کی تو چھوڑ دیں. 89 میں میری والدہ فوت ہو گئی ہے, میں میٹرک میں تھا. اس کے بعد میں سب سے زیادہ رویا ہوں اس کیس میں. کریڈٹ کیا ہوتا ہے یار, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. میرے خیال میں آپ نے اگر کچھ کھانے پینے کا ہے تو وہ بھی کر لیں, اور ساتھ میں نے بولا جی تھینک یو. عنایت بھائی 6 مہینے آگا وہ لگا بس سر بھی. جی میرا نام ڈاکٹر اعجاز ہے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر, ریئلی نائس ٹو میٹ یو. میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں کے جس طرح آپ نے کہا کہ اوورسیز جو بھی لوگ ہیں, اتنے لیڈرز ہیں, دے ہیو ورک ویری ہارڈ آن دس, بٹ ہمیں ابھی تک اس کا کوئی پازیٹیو نہیں ملا تھا. ہماری آرگنائزیشن نے مسلم لیگل فنڈ آف امریکہ کا جو مین اٹرنی ہے چارلز سوفٹ, اس کے ساتھ میٹنگ کی. چارلی سوفٹ عظیم میاں صاحب جانتے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ اٹرنی ہے جس نے اسامہ بن لادن کا جو ڈرائیور تھا اس کو بھی ریلیز کروایا تھا. ہی از ایکچولی ویٹرن جو کہ امریکہ کی فوج میں تھا, اور وہاں سے چھوڑ کے اس نے مسلمانوں کا ریپرزینٹ کیا. اور اس نے کہا کہ وی ہیو ورکڈ آن مینی ڈفرینٹ ایسپیکٹس, اور عافیہ کا نکلنے کا چانس بہت تھوڑا ہے. اور کیونکہ دیر آر ملٹیپل کیسز, جس طرح آپ نے بتایا ہے
there are multiple angles جس میں problems تھیں. پھر ہم نے senators بائی پارٹیزن ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سے بھی بات کی. Nobody was willing to take a case. This is the first time آپ کی ایفرٹ سے اور this new attorney سے we are very happy to hear کہ کوئی some attorney is involved, which is British American attorney is involved and he's taking this case. So we are very thankful to you and we are very appreciative. 87 لوگوں کو So Charlie Swift actually could not get anything done, no progress, and the senators also did not get any positive feedback. اس کا میرا خیال ہے اس کا میرا خیال بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو دیتا ہوں بنیادی وجہ ہے کہ حالات بھی اب ایسا لگتا ہے کہ اس اجتماعی ضمیر اس قوم کا اس کے اندر بھی احساس پیدا ہو گیا کہ ہم نے کچھ زیادتیاں کی. ہم اس وقت انتقام کی آڑ میں غصے کی آڑ میں ہم نے ایسی چیزیں کی. مثلا آپ دیکھیں کہ ربانی برادران ہیں 21 سال, ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا جرم کیا ہے, کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی علم نہیں ہے. nothing. میں نے ربانی برادران کا کیس پیش کیا سینٹ میں, یو ایس سینٹ سے میں نے ڈاکومنٹس مجھے کلائیو نہیں دیے تھے. اس میں پتہ کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا کہ ان 2002 پرویز مشرف کو انہوں نے کہا کہ ہمیں نوٹوریس ٹیررسٹ حسن گل چاہیے. تو انہوں نے یہ 2 بھائی پکڑ لیا, ایک شیف تھا دوسرا کوک تھا, ڈرائیور تھا, اور یہ ہوا کہ یہ ان کا حسن گل ہے اور یہ اس کا ڈرائیور ہے. اور اس ڈاکومنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا, میں نے پاکستان کے سینٹ میں لہرایا, اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس پہ $5,000 پے کیے. آفٹر 3 years انہوں نے ریئل حسن گل کو پکڑ لیا. اب ان کی طریقہ یہ تھا کہ اس طرح سے ایروگینٹ ہیں, انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دیتے ان کو اٹھا کے گوانٹانامو پھینک دیا. تو یہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے وہ کیا ہے. تو یہ جو آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات وقت بھی راستے کا نکالنے کا باعث بنتا ہے. اجازت ہے, آپ کی پوری توجہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس پہ کام کر رہے ہیں. میں وہ بد نصیب ہوں کہ جس نے اس کا جو ہے عافیہ صدیقی کا کیس فرام بگننگ ٹل اینڈ, اور جس دن یہ ججمنٹ ہوا ہے میں اس دن کورٹ روم میں تھا, اور اس سارے منظر کو بھی میں نے دیکھا ہے. چارلز سوئفٹ جس کا بات کی ہے, اس کو حکومت پاکستان نے $2 ملین اس کو پے کیے تھے اس وقت پنسانے کے لیے. جی نہیں پھنسانے کا, اب جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس میں اگر آپ, کیونکہ آپ وکیل ہیں, اگر آپ تو آپ پھر یہ کام کریں کہ اگر آپ کا ایکسیس ہے تو آپ اس کی پہلے فائل دیکھیں. نہیں آپ نے دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے, اور میرے اٹارنی جو ہیں کلائیو اسمتھ جی, وہ ظاہر ہے اس پوری چیز کو ہم نے سمجھا. تو پھر اس میں آپ ان سے کہیے کہ وہ خط بھی نکالیں جو عافیہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. نہیں, وہ کیوں لکھا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے معلوم ہے, مجھے اس کا کنٹینٹ آج بھی یاد. میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بیسیکلی جو چیز وہ یہی ہے کہ جو مقدمہ یہ چارج فریم کیے گئے ہیں, جو مقدمہ فریم کیا گیا. اب ایک بچی کی مارچ 2003 میں اغوا کا FIR درج ہوا اپنے 3 بچوں کے ساتھ. 5 سال وہ غائب تھی. آپ ان 5 سالوں کو ٹریس نہیں کر رہے, اور آپ 5 سال کے بعد ان کو غزنی میں شو کر رہے ہیں. وہ غزنی کیسے پہنچ گئی جب تک آپ ان 5 سالوں کا پتہ نہیں کریں گے. اس لیے یہ کیس بلڈ غلط بنیادوں پہ کیا گیا ہے, اور وہ بیچاری ان کو کنونس کیا. بہت سی چیزیں سینیٹر صاحب میری ساری ہمدردیاں عافیہ کے ساتھ ہیں, مجھے پتا ہے, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو دا فیکٹ. جو عورت اس کو جو ہے بگرام جیل سے وایا جارجیا لائی ہے, وہ بھی FBI کی انفارمر اور FBI کی سینئر آفیسر تھی. میں نے اس کا اسٹیٹمنٹ بھی سنا ہے. عافیہ نے ایک خط لکھا ہے جو میں نے کسی طرح سے دیکھا ہے, میں صحافی ہوں اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس کو ہم نے کہیں زیادہ نہیں لکھا. اس کے اپنے ہاتھ کا خط لکھا ہوا ہے کہ میں اپیل نہیں کرنا چاہتی ہوں اور معاملہ میں خدا پر چھوڑتی ہوں. ہاں یہ کیا اس کے بعد یہاں کے امریکن لیگل سسٹم میں گنجائش نہیں رہتی ہے. نمبر 1 سن لیجیے میری بات, آپ مجھے بھی آپ, اس لیے کہ میں اس کیس کا وٹنس بھی ہوں. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے سر, دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بھائی محمد ڈیلس میں رہا کرتے تھے. مجھے تعجب ہوا ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو وہ نظر وہاں نہیں پر آئے. میں ان سے ملا ہوں, ٹھیک ہے, 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی, اور وہ بھی اس وقت موجود تھے کہ جب جج سے ٹائم بھی لے کے دیا گیا ہے, اور اس پر انہوں نے کیا. اس کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذمہ دار ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں
सारा इंट्रैपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ है, मैं आपको लेकिन उसको आपने कभी उस तरह से देखा है। देखिए, मैं अमेरिकन आपको सिस्टम में बताता हूं, लड़ने मैं आपको के लिए बताता हूं। कभी किसी ने फाइल नहीं किया। शुक्रिया। एक बच्ची को जब आप जेल से लाते हैं कोर्ट के लिए, आपको पता है उनकी बॉडी सर्चिंग कैसे होती है? आपको पता है उनके ऊपर क्या वायलेंस हुआ है? उसके बाद उसने ये खत नहीं लिखा तो और उसने क्या करना था? ये हर जजमेंट के बाद लिखा है। नहीं, जज इसलिए कि वो अपील करेगी तो फिर ये सिलसिला शुरू होगा। जब आप उसको नेकेट कर लें और जब आप हर दफा पेशी से पहले उसको बिल्कुल, यार कैसे आप एस एम जफर की किताब उठा के देख लें, उनके सामने उनको नेकेट लाया गया। सेनेटर, क्वेश्चन ये मियां साहब का ये है कि अब वो अगर अपील करने के लिए रेडी है, क्योंकि चार्ली स्विफ्ट ने कहा कि शी डज नॉट वांट। नहीं, हम हुकूमत पाकिस्तान से कहते हैं, देखें करना रियासत में है। मैंने तो आपको 4 ऑप्शन बता दिए। करना रियासत में है, हमने नहीं करना, रियासत ने करना है अपने रिसोर्सेज के साथ। और दूसरे की ये पॉलिटिकल केस है, ये सिर्फ लीगल केस नहीं है, पॉलिटिकल भी है, लीगो पॉलिटिकल है। तो उसमें रियासत ही उसमें करेगी। हम